لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. آمنت بالله صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت میں سب لوگ مل کر غلامانہ عاشقانہ عاجزانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں، مل کر پڑھیں بابا سے بلند ہلو ہلو سلام علیکم ہلو سب لوگ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کر رہے ہیں؟ اسی میں آپ آواز نہیں دے پا رہے ہیں، اس میں کیا کریں گے؟ اس کو بڑھا دو، اس کا آواز کہاں آ رہا؟ اس کو چھوڑو، بس اس کو چلا دو. بس یہ کم سے کم 2-4 انچ دور سے بھی ہمارا آواز لے سکے، ایسی سیٹنگ کرو اس کی. بس 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 ایسے کرو، بات اس کو چکر میں نہ پڑو. ایک بار سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کا اجلاس جو شادی کے حسین موقع پر منعقد ہوا، محترم محمد عاشور صاحب کی شادی، اور انہوں نے اس شادی کے موقع پر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کی محفل کو سجایا. کم لوگوں کے حصے میں یہ نصیبیں آتے ہیں کہ وہ سنت رسول، سنت مصطفیٰ بھی جب ادا کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں. وگرنہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ دنیا میں پڑے ہیں جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن وہ شادی کے موقع پر اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ پیسے کا جو خرچ کرتے ہیں وہ حرام کاموں میں زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، گناہ بھی ملتا ہے، اور وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، سکسیز نہیں ہوتی. وہ شادی خانہ آبادی نہیں، خانہ بربادی ہو جاتی ہے. یہ اگربتی کیا ہے؟ کائی کی؟ ارے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ سے بات کرو، گندا لگے گا، مچھر نہیں آ رہے. حضرات، یہ میں نے جو آپ کو کہا اس لیے کہا کہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مجھ سے زیادہ شادیوں میں آپ شامل ہوتے ہیں، مجھے تو بہت کم شامل ہونے ملتا. کبھی سال میں 2-4 شادی میں نے اٹینڈ کی نہیں تو وہ بھی نہیں ٹائم ملتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں کتنی بدخرچیاں ہوتی ہیں اور کتنا پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اور زیادہ تر حرام کام. یعنی پیسے سے جہنم خریدی جاتی ہے اور گناہ بھی پیسے سے خریدے جاتے ہیں. تو یہ ہماری عقل خراب نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ ہماری عقل نہیں ماری گئی تو کیا ہوا؟ فلسطین کی بچیوں کو کفن تک نہیں مل رہا. فلسطین کی ماؤں کو کہ جو اجڑی ہیں ان کے بیٹوں کو کفن تک نہیں مل رہا ہے، اور ان بچوں کو جب آپریشن کیا جا رہا ہے تو سون کرنے کے انجیکشن تک نہیں ہے. ایسے ہی ان کو کاٹا جا رہا اور ان کو آپریشن کیا جا رہا. ہماری شادیوں میں ہزاروں روپے کی آتش بازیاں، لاکھوں روپے کے ڈی جے،
اور ڈانس پارٹیاں اور کس کس طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں، مجھے بتاؤ کہ میدان محشر میں اللہ اس کا حساب نہ لے گا؟ اس کا حساب ہونا ہے۔ اس لیے کہ موت سے کب تک بھاگو گے؟ جب موت آ گئی تو موت کو گلے لگانے کے لیے خود قدم آگے بڑھاؤ گے۔ جہاں موت آتی ہے انسان چل کے اس جگہ کو جاتا ہے۔ ہر آدمی گاڑی میں چلتا ہے، سیٹ بیلٹ باندھتا ہے کہ حادثے سے محفوظ ہو جاؤں۔ موٹر سائیکل پہ چلتا ہے، ہیلمٹ لگاتا ہے کہ میں حادثے سے محفوظ ہو جاؤں، مگر سن لے نظام قدرت یہ ہے کہ جہاں تجھے مرنا ہے وہ جگہ اللہ نے لکھ دی ہے، خود موٹر سائیکل چلا کے اس جگہ جا کے ایکسیڈنٹ کرتا ہے جہاں مرنا ہے۔ کتنا بھی بچ لو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو آپ خود چل کے جائیں گے۔ یہ زندگی ہے۔ عاشور صاحب نے الحمدللہ اس خوشی کے موقع پہ بزرگوں کی طریقے کو زندہ رکھتے ہوئے محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ حضور سید صاحب کو بلایا، سید صاحب تشریف لائے۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قبلہ کا بہترین خطاب آپ نے سماعت کیا۔ ان سے پیشتر بھی آپ دیگر ثنا خوان رسول کو آپ سماعت کرتے رہے۔ افضل قادری صاحب کو سنا۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، بڑی محبتوں سے آپ سنیں۔ یہ مجھے بڑی محبت کے ساتھ بلایا گیا، اصل میں میری کوئی ڈیٹ خالی نہیں تھی، تو یہ میں نے ڈیٹ دی اور میں بڑا لمبا سفر کر کے حاضر آیا۔ خیر میری آپ سے ملاقات ہو گئی، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس شادی کو خانہ آبادی بنائے۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں، شادی زندگی کی ضرورت ہے، زندگی کا اہم حصہ ہے۔ قرآن میں شادی کا ذکر آیا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ آیا۔ قرآن نے شوہروں کے حقوق بھی بتائے، بیویوں کے حقوق بھی بتائے۔ قرآن نے کہا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ کیا ہے؟ میں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، لباس اس کو کہتے ہیں جو جسم کے اوپر پہننے کا کپڑا ہوتا ہے، تمہارے جسم کو ڈھکتا ہے، تمہارے جسم کو چھپاتا ہے۔ آپ جب لباس خریدتے ہو تو بڑی غور سے دیکھتے ہو لباس، کٹ تو لگا ہوا نہیں ہے، لباس خراب تو نہیں ہے، اس کا کلر تو نہیں نکلے گا، اس کا رواں تو نہیں اکھڑے گا۔ لباس جبکہ ہر آدمی پہ 50 جوڑی اور 10-20 جوڑی تو عام طور سے بات ہے کہ نہیں؟ یہ لباس جو آج آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہو، بڑی غور سے دیکھ رہا ہوں۔ میں لباس والے کی دکان میں گیا تو 15 لائٹیں ایکسٹرا لگی ہیں۔ میں نے کہا یار تم نے اتنی کیوں لگا دی؟ کہا حضرت کہ لباس اچھا چمکے، ہے کہ نہیں؟ بڑی بڑی ہائیلوجن لگایا، اچھا چمکے۔ 15-20 لائٹیں لگی ہیں پھر بھی تجھ کو پسند نہیں آتا، دیکھ رہا۔ خاص کر ہماری ماں بہنوں کا حال یہ، وہ اور زیادہ دیکھتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کو نہیں پسند آتا۔ یار جو لباس تم 50 جوڑا بنا سکتے ہو، 10-20 جوڑا ہر گھر میں، اور جب چاہو جب بنا لو، اس کو اتنی غور سے دیکھ رہو۔ آپریٹر صاحب آپ صحیح بولا تو کیوں چھو رہے؟ آپ اس کو حل کی ہے نہ؟ ٹھیک ہے، میں اگر کچھ ہوگا تو آپ کو کرا دوں گا۔ آپ اسے چھوتے چھوتے پھر آواز کم ہو جائے گا، مجھے بولنے میں ڈسٹرب ہوگا۔ لباس اتنا اچھا ہوتا ہے پھر بھی پسند نہیں آتا، اتنی لائٹوں میں دیکھتے ہیں پھر بھی پسند نہیں آتا، تو شادی تو ایک ہی لباس ہے۔ 99% تو ایک ہی شادی ہوتی
حالانکہ اسلام میں 4 جائز ہیں لیکن کہاں ہو رہی ہیں؟ ایک سے فرصت نہیں ہے، بات ہے کہ نہیں؟ ایک سے فرصت نہیں ہے تو پھر 4 کہاں ہو رہی ہیں؟ اس لیے 99% تو ہمارے خاص کر ہندوستان میں ایک ہی ہے، تو یہ ایک ہی لباس تجھے بنانا ہے تو اس کو کتنا دیکھنا چاہیے، بولو ہے کہ نہیں؟ مگر ہم لباس نہیں دیکھتے، ہم دکان دیکھتے ہیں۔ آپ کپڑے والے کی دکان میں جاتے ہو، دکان کتنی قیمتی ہو آپ لباس کو دیکھتے ہو، سوٹ کیسا ہے، بات ہے کہ نہیں؟ اس کی دکان میں چاہے ہیرے موتی لگے، آپ کو اس سے مطلب نہیں، آپ سوٹ دیکھتے ہو۔ لیکن جب آپ شادی کرنے جائیں گے تو آپ لباس بیوی آپ کی، جو لڑکی آپ کا لباس بنے گی، لڑکی کا لباس لڑکا بنے گا۔ لڑکی والے دیکھ رہے ہیں اس کی زمین کتنی ہے، اس کا گھر کتنا اچھا ہے، اس کی نوکری کتنی ہے، یہ کماتا کتنے ہے۔ یہ دکان ہے، یہ دکان ہے، آپ دکان کے ڈیکوریشن دیکھ رہے ہو، یہ دکان ہے۔ لڑکی سے جہیز کتنا حاصل ہوگا، گاڑی کون سی ملے گی، مال کتنا لائے گی، یہ دکان ہے۔ اصل لباس لڑکی ہے۔ قرآن نے لڑکی کو یعنی بیوی جو بننے والی ہے اس کو لباس کہا، تو دیکھنا دکان کو نہیں ہے، دیکھنا لباس کو ہے۔ ہم نے لباس نہیں دیکھا، ہم نے دکان دیکھی ہے نا۔ اور جب تم دکان پہ مر گئے تو دکان تو وہیں رہ گئی، لباس تیرے ساتھ آ گیا، تیرے بدن سے جو لگے گا وہ لباس لگے گا۔ تیرا جہیز تیرے گھروں میں پڑا رہ گیا، تیرا جہیز ادھر ادھر ہو گیا، دیمکیں کھا گئی، پرانا ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مگر جو تیری بیوی ہے وہ زندگی بھر تیرے ساتھ رہے گی، بات ہے کہ نہیں؟ ہم نے نہ دیکھا تو لباس نہ دیکھا، قرآن نے لباس کہا، ہم نے لباس نہیں دیکھا، ہم نے دکانداری دیکھی، اور ہم نے دکانداری کرنا شروع کر دی۔ بتا بھی کتنے میں شادی ہوگی، بتا بھائی کیا ملے گا، بتا بھی ہوٹل کیسا ہوگا، اس کا کھانا کیسا ہوگا، بتا مجھے جوڑے گھوڑے کتنے ملیں گے، بتا میرا جو ہے رشتہ کتنے کا چڑھایا جائے گا۔ او لوگوں، قرآن کے راستے سے تو ہم ہٹے ہوئے چل رہے، اس لیے کہ جس لباس کو قرآن نے ہمارے لیے لباس کہا ہے، لوگوں غور سے اسے دیکھو۔ جس لڑکی سے نکاح ہونے کے لیے جا رہا، دیکھو اس کا پردہ کیسا ہے، دیکھو اس کا کردار کیسا ہے، دیکھو اس کا اخلاق کیسا ہے، دیکھو اس کا کلچر کیسا ہے، دیکھو اس کی تہذیب کیسی ہے، دیکھو اس کا تمدن کیسا ہے، دیکھو کہ اس کی عبادت کیسی ہے، دیکھو وہ اپنے خاندان کو کیسے نبھاتی ہے، گھر بار کو کیسے نبھاتی ہے، والدین سے کیسی محبت کرتی ہے، بھائی بہن کے ساتھ اس کا کیسا کردار ہے۔ یہ ساری چیزیں جب تو دے گا، جب وہ اپنے گھر میں سب کو لے کے چلتی ہے تو پھر تیرے گھر میں آ کے بھی سب کو لے کے چلے۔ یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں، کہاں کتنے لوگ دیکھتے ہیں، مشکل سے شاید چند لوگ، الا ماشاءاللہ۔ جبکہ دیکھا گیا 4 چیزوں کو دیکھ کر کے شادی کرو، اس میں پہلی چیز دینداری ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ دینداری ہے، بے شک۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، شاید 1% اگر ہوتا ہو دینداری پہ نکاح، لیکن آج دینداری پہ نکاح ہی نہیں، بلکہ صحیح اگر پوچھی تو بددینی پہ نکاح ہو رہا۔ جینس پہن کے، اسکرٹ پہن کے، اگر بے پردہ بازاروں میں میک اپ کر کے شادیوں میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے لڑکی پسند ہے، ایسا ہی اگر لڑکی با حیا با پردہ ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو کہتے ہیں لڑکی ذرا سیدھی ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں ملانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میرے بھائیوں؟ اگر قرآن و حدیث کے راستے سے ہٹو گے، رب کعبہ کی قسم تم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب تبھی ہوگے جب تم قرآن کے راستے پہ چلو گے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام۔ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی جس کو دی، مولا علی کو، حضرت علی کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا جس وقت حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی۔ اللہ، علی چاہتے تو کسی بادشاہ کے بیٹے کو بھی اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے تھے، نبی چاہتے تو بہت امیروں کے ہاں رشتے میرے نبی کی بیٹی کے لگ جاتے، مگر لوگوں فاطمہ کا لباس علی سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا فاطمہ کے لیے لباس۔
اور علی کے لیے فاطمہ سے بہتر لباس نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ. میرے نبی نے دیکھا تو علی جیسا لڑکا دیکھا. وہ علی خدا کی قسم جو علم میں لاجواب ہے، جو تقوی میں لاجواب ہے، واہ واہ. جس کا نہ علم کا کوئی مثال ہے، جس کا نہ تقوی کی کوئی مثال ہے. بے شک. شادی کرو تو خدا کی قسم جلسے میں آنے والے بیوی کو لباس سمجھ کے اپنے گھر میں لاؤ. یہ میرا لباس آ رہا ہے اور یہ ایک ہی جوڑا لباس رہنا ہے. یہ لباس جتنا اچھا ہو اتنا ہی میری زندگی اچھی گزرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھائی بات ہے کہ نہیں؟ حق ہے. قرآن کو سمجھو. بے شک. بڑی گہرائی ہے قرآن میں. لباس کہا قرآن میں. جاؤ لباس کو سمجھ لو آپ، انشاءاللہ شادیاں ٹھیک ہونے لگیں. جی. قرآن نے کیا کہا؟ لباس. ٹھیک ہے جی. یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے. آج 7 تاریخ ہے. ابھی سردی کم ہے. 20 کے بعد سردی اور زیادہ ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اور 20 کے بعد آپ جارجٹ کا جو پتلا سا کپڑا ہوتا ہے اس کو پہننا، وہ بھی آدھے جسم پر. کیا کرنا؟ جارجٹ جو ہوتا ہے، جارجٹ سمجھتے ہیں آپ؟ ہماری ماں بہن اچھے سمجھتی ہیں، بہت پہنتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک جھنڈا سا کپڑا، باریک سا کپڑا، وہ ہاف آستینوں کا پہننا، ہاف آستینوں کا پہننا اور شارٹ پہننا. دادی اور نانی تمہیں یاد نہ آ جائے تو یاد میرا نام بدل. یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ تو نے لباس صحیح نہیں چنا. موسم ٹھنڈ کا ہے، لباس غلط چن لیا. آج شادی کے بعد دادی اور نانی یاد آ رہی ہے، اس لیے کہ لباس غلط چن لیا. واہ واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. وقت سب کا اشارہ ہے. واہ واہ. دیکھو بھائی کالم کا آواز بڑھاؤ آپریٹر صاحب. میک میں بالکل دم نہیں ہے، آواز میں بالکل مزہ نہیں ہے. اور بیس بڑھاؤ تھوڑا سا، ایسا آواز کرو کہ تھوڑا اس کا آواز بھاری بھرکم رہے. کالم کی آواز بڑھائیے اور تھوڑا سا بھاری آواز کیجیے، اس کی بیس کو بڑھائیے. ہیلو. ہم نے لباس اچھا نہیں چنا. آدمی کہیں گے پاگل ہے یار، دسمبر میں کون سا لباس پہن کے گھوم رہا ہے؟ تو ہم نے کہا بات صحیح ہے، یہ عقل سے پیدل ہے. اس نے بھی جو لباس چنا ہے یہ آج پریشان ہے، اسے دادی اور نانی یاد آ گئی ہے، اس لیے کہ لباس اچھا نہیں چنا. اس نے لباس اچھا چنا، موسم کا لباس چنا ہے نا. او میرے بھائی کان کھول کر کے سنو، تمہارا لباس تمہاری عزت تمہاری شان بڑھاتا ہے. بڑھاتا ہے کہ نہیں بڑھاتا ہے؟ تمہاری شان تمہاری عزت تمہارا وقار بڑھاتا ہے. اگر تمہارا لباس اچھا نہیں ہے تو تمہارا وقار کو مجروح کر دیتا ہے، مجروح کر دیتا ہے. او جلسے میں آنے والے یاد رکھنا، قرآن کی اس بات کو گانٹھ میں باندھ لو، بیوی لباس ہے تو پھر ہم اس لباس کو لباس کے نظریے سے تلاش کر کے پھر نکاح کریں گے. اگر بیوی لباس ہے اور شوہر بھی لباس ہے. 50 بیگھے زمین والا لڑکا چاہیے، چاہے بلیرو لے لو. لڑکی والے بھی بہت پھٹے پھر رہے ہیں، ان کی مکاریاں بھی کم نہیں ہے. کچھ لڑکی والے تو کہہ رہے ہیں حضرت بڑے ماحول خراب ہے، کیا کریں جہیز بڑھے گا. اور کچھ لڑکی والے کہہ رہے ہیں تم رشتہ تو کراؤ، بلیرو دوں گا. ماحول یہ بھی بگاڑ دیا، تم رشتہ تو کراؤ حضرت یہ دوں گا میں. تو ماحول یہ بھی بگاڑ لیا. تو کیوں اعلان کر رہا ہے یہ دوں گا؟ اگر تجھے دینے کی زیادہ ہی خوشی ہے نا تو اپنی بیٹی کو حصہ بانٹ کے دے. تیرے مال میں جو حصہ ہے نا وہ بانٹ کے دے، تاکہ قیامت کے دن بھی تیرا چھٹکارا ہو جائے اور دنیا میں بھی خوب تیرے دل کی پسند نکل جائے. بیٹیوں کو حصے دو بانٹ کے. بیٹیوں کا باپ کے مال میں بھائی کا آدھا حصہ ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں اگر حصے بانٹ کے دو گے تو بیٹیوں کے حق سے بھی ادا ہو جاؤ گے، جہیز کی لعنت بھی ختم ہو جائے گی. اعتراض مت کرو گے.
بہت سے لوگ ارے اور تم زیادہ دکھا کے دینا تو تم تو بارات میں لکھ دو بہت بڑے تھرماکول سے کہ میں نے بیٹی کو حصہ بانٹ کے دیا، کوئی برائی نہیں ہے کہ نہیں؟ بہت سے لکھ کے دیتے ہیں، وہ لکھا ہوتا ہے 10 لاکھ کا کیش، کبھی ہوتا ہے مطلب جہیز کی نمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے کپڑے سجا دیے جاتے ہیں، وہ برتن سجائے جاتے ہیں صحیح طریقے سے۔ اب تو یہ ماحول چل گیا شاید کہ پہلے 2-4 دن پہلے جہیز لے جاتے، پہلے تو سجایا جاتا تھا، بارات آتی تھی جہیز الگ سجا ہوا، ایک الگ پنڈال لگا ہوا، کیا نمائش ہو رہی ہے جہیز کی۔ یہ یہود و نصارہ والے کام ہمارے یہاں کتنی شان و شوکت سے ہوتے تھے، مگر لوگوں کان کھول کر کے سنو، یہ جہیز تمہارے گھر میں رکھ دیا جائے گا، تمہارے کام میں جو سب سے زیادہ آئے گا وہ تمہاری بیوی کا کردار کام آئے گا۔ برتن اتنے لے کے آئی تمہاری بیوی، اتنے لے کے آئی، چھوٹا سیٹ، بڑا سیٹ، منجلا سیٹ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سیٹ وہ سیٹ، اور تم نے پانی مانگا، تجھے پانی نہ دیا تو یہ سیٹ کس کام کا ہے؟ بہت زیادہ سیٹ لے آئی، چھوٹا سیٹ، بڑا سیٹ، منجلا سیٹ، یہ سیٹ وہ سیٹ لے کے تم نے پانی مانگا، پانی نہیں دیا، کسی کام کا نہیں ہے۔ مگر سلسلے میں آنے والے سن، اگر تیری بیوی مجھے فرما بردار ہے، رات کی سردی میں تم نے پانی مانگا، تیرے گھر میں برتن نہیں، مٹی کا پیالہ ہے، اور وہ مٹی کے پیالے میں تیرے لیے عزت کے ساتھ پانی لے آئی، یہ تیرے کام کی چیز ہو گئی۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تیرے کام کی چیز ہو گئی۔ جی مفتی صاحب، بہت اچھا مفتی صاحب، واہ بھائی کان کھول کے سنے، اور برتن لے کے آئی، چھوٹا کوکر، بڑا کوکر، چھوٹا بھگونا، بڑا بھگونا، نیچے سے لے کے اوپر تک بھگونے کی تو لائن لگ جاتی ہے، اتنا بڑا بھگونا، یہ کس لیے؟ اور یہ تو بہت مہمان آ گئے تب ہیں، بہت سے آئے ان کے لیے ہیں، جی بے اور شک، مہمان 2 آ گئے، کہا علیہ کھانا بنا لو، منہ ٹیڑھا کر رہی ہے، تو یہ بڑا بھگونا کیوں لائی تھی؟ سب ہے، بڑے بھگونے کیوں لائی تھی؟ لوگوں کے کھانے نہیں بنا سکتی تو کھانا بنانے میں بہت اچھا مفتی صاحب، واہ، بھگونا ایک نہ لاتی، ہمارے کہنے سے کھانا بنا لیتی، ہماری عزت رہ جاتی۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ارے یہ تمہارا یہی کام ہے، کبھی 2 کو لے کے آ رہے ہو، کبھی 4 کو لے کے آ رہے ہو، اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ اب تو ہوٹلوں کے مل رہے ہیں کھانے، ہم بھی کہیں جا رہے ہیں، زیادہ تر پروگراموں میں ہوٹل سے آ رہی ہے کیوں بھیا؟ بڑی بڑی شوق سے بنا لیا کرتی ہیں، 2 مولویوں کے کھانے نہیں بننے ہیں کہ 2 مولانا کی دعوت ہے، جلسہ چھٹی کے ہوٹل سے لے لی، اور پہلے بڑی شوق سے بناتی تھی، مہمان آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، آج 2 مہمانوں کا کھانا بناتے ہوئے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھگونے کی آ رہی ہے محترمہ، کس کام کے؟ خالی دکھاوے مت کرو، بھگونا ایک نہ لاؤ، مگر اگر ہمارا مہمان آ جائے تو ہم کہیں تو وقت پہ گرم چائے مل جائے، گرم کھانا مل جائے، تاکہ مہمان جائے تو ہماری تعریف کرتا جائے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، بہت اچھا مفتی صاحب، واہ، یہ ہے سب سے بڑا۔ جی بے شک، بھائی عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے میرے بھائیوں، جب شادی کرو، جب رشتے کرو تو بچہ نیک دیکھو، لڑکا بھی نیک دیکھو، لڑکی بھی نیک دیکھو، چاہے جہیز کے نام پہ آپ کو کچھ نہ ملے، اس لیے کہ امیری اور غریبی اللہ کے عطا کرنے سے ہے، اگر جہیز میں کچھ نہیں ملا تب بھی اللہ آپ کو امیر کر سکتا ہے، جہیز میں بہت کچھ ملا اللہ تب بھی خود کو غنی کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا جنہوں نے جہیزوں میں جن کو کاریں ملی ہیں وہ بھی ٹیمپو میں سفر کر رہے ہیں، جن کو جہیزوں میں کچھ نہیں ملا وہ اللہ جہازوں میں انہیں ٹہلا رہا، وہ اللہ کے عطا کرنے پہ ہے۔ میرے بھائی یقین مانا، شادی کریں تو شادی میں شریعت کو آگے رکھے، دینداری سب سے پہلے دیکھے، اگر دیندار لڑکی ہوگی تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی، دیندار لڑکا ہوگا تو اپنی بیوی کو گالیاں نہیں دے گا بلکہ اس کی عزت ہمیشہ ہر موڑ پہ کرے گا، اور بیوی کی عزت اس کا شوہر کر لے تو اس سے بڑی خوش نصیب دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی خوش نصیب عورت وہ ہے کہ جس کے شوہر کی نظر میں اس کی بیوی کی عزت ہے۔ ایسی بات یار، مالوں کی تو کنجروں پہ بہت مال ہے، بہت دولت ہے،
خدا تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تم مصطفیٰ کے غلام ہو، کم سے کم ہم تو یار مال کی بنیاد پر رشتے نہ کریں، شادیاں نہ کریں، ہم تو کم سے کم نام اعمال کی بنیاد پر شادیاں کریں۔ یار دنیا میں ہزاروں قومیں ہیں، دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، لیکن سب تو یار الگ الگ طور طریقے ہیں، مگر یار محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کا تو ذکر طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کی شادی، ہمارے گھر کے رشتے، ہمارے گھر کا جو ہے منگنیاں مال پہ نہیں ہوگی، نام اعمال پہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ آپ لوگ بڑے خاموش بیٹھے ہیں، تھوڑا میں لگائیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رام پوری۔ سبحان اللہ۔ جو ہے میرے بھائی، اللہ نے ہمیں 4 پیسہ دے دیا، تو 4 پیسوں کے بارے میں ہم دیکھنے لگتے ہیں چاروں طرف کہ بھائی میں بہت امیر ہوں، مجھے شادی جو کرنا ہے وہ اپنے حساب سے کرنا، ایسا نہیں ہے۔ میں آج تو وہ بات بتا کر جا رہا ہوں کہ لوگوں، ہم کتنے بھی امیر ہو جائیں لیکن اس کے قدموں کی دور نہیں ہو سکتے۔ تاریخ میں میرے بھائی ایک نام ایسا ہے کہ دنیا کے بادشاہ بھی اس کی حکومت کا مقابلہ نہیں کرتے۔ تاریخ میں ایک نام ایسا بھی ہے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سکندر اعظم کیوں نہ ہو، لیکن اس کی حکومت کا مقابلہ نہیں کرتے۔ معلوم ہے آپ کو، حکومت تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے سامنے۔ لوگوں، وہ اتنی بڑی ذات کا نام ہے، اتنی بڑی ذات کا نام ہے کہ اگر آج بھی اس کا نام لے کے سو جاؤ تو خوابوں میں شیطان نہیں آتا، اس کو عمر کہتے ہیں۔ آپ بھی اگر آج بھی اگر نام لے کے سو جاؤ تو خواب میں شیطان نہیں آتا۔ عمر، اور عمر وہ ہے کہ جس کو میرے نبی نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ سب نے کلمہ پڑھا اپنی مرضی سے، عمر نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کی مرضی سے۔ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ ایک بہت بڑا مفکر کہتا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ 23 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر کی حکومت ہے، 23 لاکھ، آدھی دنیا۔ اور حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبی فرماتے ہیں آسمان کے ستارے کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو عمر کی ہے۔ اتنی بڑی ڈگریاں میرا عمر لے کے بیٹھا ہے، اوپر سے میرے نبی کی ظاہری وصال کے بعد 2.5 سال کی خلافت کا پیریڈ حضرت ابو بکر کا رہا، اس کے بعد 10 سال کی خلافت کا پیریڈ حضرت عمر کا آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے سال کی؟ 10 سال کی۔ رومال والو، کتنے سال حضرت عمر کی خلافت کا پیریڈ؟ ہاں، آپ نے پرچی تو دیے مگر اب ہماری تقریر بھی سنے غور سے۔ بہت سے لوگ فرمائش کرتے ہیں، سب سے پہلے وہی بھاگتا ہے جو فرمائش کرتا ہے۔ پوری رات بھی پر یہ کپڑے لتوں بات نہ کرو، دین کی بات ہے۔ ہم دین کی بات بتا رہے ہیں، کپڑے لتے کی بھی دین کی ہے۔ اور یہ جو ہم نے بات بتائی نا آپ کو، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم پیش کیا ہے۔ آپ شاید اگر نہ سمجھے اس کو تو کیا کہے جائے۔ قرآن نے کپڑے ہی کہا، قرآن نے لباس ہی کہا ہے۔ ہن لباس لکم، لفظ لباس ہے قرآن میں، کہاں ڈالو گے اسے؟ چشمہ لگا کے مت سنو، علماء کی بات کو ذرا گہرائی سے لیا کرو۔ لباس کہا ہے، لباس قرآن نے، نکالو اس لفظ کو، کہاں سے نکالو گے لفظ لباس کو؟ برا لگا لباس۔ اور اسی پر میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرنے لگ گیا کہ جیسے لباس کو غور سے دیکھتے ہو ایسے ہی آپ شوہر اور بیوی کو غور سے دیکھو جو ہونے والا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ آدھی دنیا سے جس کی حکومت، اچھا وہ 2-4 سال نہیں، 10 سال، سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر ابن خطاب کی دنیا خلافت کے دور میں ہوئی، سب سے زیادہ۔
حضرت عمر کے دور خلافت میں فتوحات، کتنا بڑا آدمی ہو گیا. میری نظر میں تاریخ اسلام میں شاید اتنی بڑی شخصیت آپ کو نہ ملے، اور تاریخ اسلام چھوڑ دیجیے پوری دنیا میں اتنی بڑی شخصیت نہ ملے. سکندر کی بھی اتنی بڑی حکومت نہیں جتنی بڑی عمر کی حکومت ہے، اور حکومت اتنی پاور والی، اتنی طاقت والی لوگ اس وقت میں جو سپر پاور ہوا کرتے تھے روم ایران کے بادشاہ کے ماتھے پر عمر کا نام سن کے پسینہ آتا تھا. روم ایران کے امپائر جس کے نام سے کانپتے تھے اس کا نام عمر بن خطاب ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں، مدینہ دار السلطنت دار الخلافہ لوگوں مدینہ شریف ہے. اب ذرا غور کرو، خلافت کی کرسی مدینہ میں، میرا عمر مدینہ میں. رات ہوتی ہے، سارے لوگ سو جاتے ہیں، سارے لوگ بستر پہ چلے جاتے ہیں، اپنی اپنی نیندوں کے مزے لیتے ہیں، مگر عمر خدا کے خوف سے نہیں سوتے. اگر کوئی بھوکا سویا، اگر کوئی بھوکا رہا، اللہ سے کہیں اس کے بارے میں اللہ کہیں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے. مدینہ کے لوگ سوتے تھے، عمر جاگتے لوگوں کا جائزہ لیتے تھے، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے. حضرت عمر جائزہ لیتے. مدینے میں سناٹا چھایا، سب لوگ سو رہے، حضرت عمر ٹہل رہے. کوئی بچہ جائے ان جھگڑے کر رہی ہے. حضرت عمر کے کان میں آواز آ رہی ہے. حضرت عمر خاموشی سے سنے جھگڑا کس بات کا ہے، تو جھگڑا اس بات کا تھا. بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی تھی، اے بیٹی اگر بکری کا دودھ دو کے تو نے رکھ لیا ہے، اس میں پانی ملا دو، دودھ والا آئے گا تو منافع زیادہ ہو جائے گا. پانی ملا کے بیچو. حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر خاموش ہیں. بیٹی نے عرض کی، ماں میں نے نہیں ملانا پانی. کہا کیوں نہیں ملاؤ گی بیٹی، منافع زیادہ ہوگا. کہا ماں میں نے عمر کو ایک دن تقریر کر کے سنا تھا. حضرت عمر فرما رہے تھے اسلام میں دھوکہ دینے کو میرے نبی نے منع فرمایا ہے. اسلام میں دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کوئی ملاوٹ کر کے نہیں بیچے گا، کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. حضرت عمر اس کو کان سے سن رہے ہیں. یہ بیٹی اپنی ماں سے منع کر رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے میری بیٹی. عمر کی تقریر تو میں نے بھی سنی ہے، عمر کا یہ خطبہ تو میں نے بھی سنا ہے، حضرت عمر کا یہ خطبہ میں بھی سنی، یہ تقریر میں بھی سنی، لیکن بیٹی تمہیں کیا پتا کہ تم عمر سو رہا کے جاگ رہا، عمر تو اپنے گھر میں ہوگا، تم بیچ لے گی پانی ملا کے. عمر کو کیا پتا، عمر کو کیا پتا پیور بیچا ہے کہ پانی ملا کے بیچا ہے. بیٹی کا جواب سنے دل سے میں آنے والے کہنے لگی، ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا پروردگار اب بھی دیکھ رہا ہے. رات میں بھی دیکھتا ہے، وہ دن میں بھی دیکھتا ہے. ماں ڈرنا ہے تو عمر سے کیا ڈرنا، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو جس سے عمر بھی ڈرتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اچھا ہوتا ہے. ماں خاموش ہو گئی.
ماں کچھ نہ بول سکی. کہنے لگی ماں یہ اگر پھر پانی میں لانا ہے تو کوئی ایسی چادر بتا دے کہ جو چادر اللہ سے پردہ کر سکے. ماں خاموش ہو گئی، ماں بولنے کو تیار نہیں. حضرت عمر کے کان میں جب یہ بات آئی تو دل ٹھنڈا ہو گیا. حضرت عمر نے اپنے دل سے کہا عمر گھر چل، آپ رات ٹہلنے کی قیمت وصول ہو گئی. زیادہ اچھی چیز مل جائے نا انسان کو تو کہتا ہے یار قیمت ہی وصول ہو گئی. آپ جلسے میں کوئی بات آپ کو اچھی لگ جائے نا دل کو تو آپ کیا کہو گے یار رات جلسے میں جانے کی قیمت وصول ہو گئی. بات ہے کہ نہیں؟ کوئی بات دل کو لگ جائے بھا جائے. حضرت عمر کو دل کو لگ گئی بھا گئی. آج رات ٹہلنے کی قیمت وصول ہو گئی. حضرت عمر کتنا بڑا نام ہے. حکومت کے اعتبار سے بھی دنیا میں کوئی عمر کا جواب نہیں ہے. مرتبہ کے اعتبار سے بھی عمر کا جواب نہیں ہے. اور لوگوں نبی کی بارگاہ میں مقبولیت کے اعتبار سے بھی عمر کا جواب نہیں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی غلفام رضا رامپوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 مفتی صاحب بہت بھی اینگل سے دیکھے تو عمر لاجواب ہے. خدا کی قسم عمر کا جواب نہیں ہے. اب اس عالم میں حضرت عمر گھر گئے، جانے کے بعد میں حضرت عمر نے آرام کیا. فجر کا وقت ہوا، اذان فجر ہوئی، مسجد میں مؤذن پکارے، اذانیں پڑھے. حضرت عمر نے نماز پڑھی اور نماز فجر کے بعد حضرت عمر کی عدالت لگ گئی. یہ جو عدالت کورٹ کچہری چوکی پولیس اسٹیشن تھانے داروغہ جج وکیل ڈاکخانے پولیس اسٹیشن یہ سب حضرت عمر کی دین ہے. یہ حضرت عمر نے بنائے. جو وکالت کر رہے ہیں اور جو یہ جج بنے بیٹھے ان کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ کہاں سے شروعات ہوئی ہے. یہ حضرت عمر کی دین ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں عادلوں کا بادشاہ میرا عمر ہے. سبحان اللہ بولو. اور ایک بات بتاؤں، ہمارے استاد حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ نعیمی فرماتے ہیں کہ دور حاضرہ میں شیخین پہ تبصرہ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ رافضیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. صحابہ اور شیخین پر خاص کر تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے میں خاص کر تذکرہ کرتا ہوں. یار جو جلیل القدر صحابہ جن کی وجہ سے خدا کی قسم اسلام ہمیں ملا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے لیے ڈوب کے مرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. عمر جیسی ذات کو، عمر جیسی شخصیت کو، عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو آج کلمہ پڑھنے والے دھڑلے سے گالیاں بک رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو دھڑلے سے گالی بک رہے جو یار غار بھی ہیں، یار مزاح بھی ہیں. دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو حضرت ابو بکر نے، اس ذات کو گالی دی جا رہی. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا سنگم کتنا گہرا تھا، اٹوٹ رشتہ تھا اہل بیت اور صحابہ کا. اچھا ایک بات بتاؤں مجھے، اہل ممبر بھی خاص طور حضرت ابو بکر بھی معاذ اللہ جنتی نہیں، حضرت عمر بھی جنتی نہیں، ٹھیک ہے، صحابہ بھی جنتی تھے. جنتی ہے کون سے بتائیے آپ مجھے، جنتی ہے کون؟ یہی نہیں تو پھر کون ہے؟ ایک صاحب کا فون آیا معاذ اللہ حضرت عمر کی اور حضرت ابو بکر کی گستاخی کرنے لگا کئی معاملوں کو لے کر. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ مطلب ٹھیک نہیں، غدار ہیں معاذ اللہ. تو میں نے کہا غدار ہیں بھی جنت کے حقدار نہیں، بولا نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ بتا دیں مجھے کہ جب حضرت ابو بکر حضرت عمر جنتی نہیں تو پھر جنت میں کون تیرا ابا جائے گا؟ کون جائے گا مجھے بتاؤ تو یار. پھر جنت میں کون جائے گا یار؟ میں کہوں میں جاؤں گا؟ میں تو 1,00,000 خامی میرے سامنے سے نظر آ رہی ہے میری، میں کیسے چلے جاؤں گا؟ وہ عمر ذرا یار سن لو یار، اب دل رکھتے ہو تو سنیں اور سنیں، تاریخوں کا مطالعہ کریں اور سنیں یار ایک بار ان صحابہ کی عظمت کو. یہ عمر
کہ حضرت عمر کے جب وصال کا وقت قریب آیا نا، اصل میں حضرت عمر کو مسجد میں خنجر مارا گیا. جب خنجر مارا تو سینے میں لگا، پسلیوں کے راستے سے زخم اتنا گہرا تھا کہ خنجر میدے تک چلا گیا. میدے میں خنجر جب پیوست ہوا، حضرت عمر کو لایا گیا، بستر پہ لٹایا گیا، خون بہت زیادہ بہہ گیا. حکیم کو بلایا، حکیم نے حضرت عمر کو دودھ پلایا، وہ دودھ زخم کے راستے سے باہر نکل گیا. اتنا گہرا خنجر تھا. اب سننا، جب باہر نکل گیا حکیم کی نگاہیں جھک گئی، گردن جھک گئی، کہنے لگا حضور وقت بہت کم ہے، وصال کا وقت قریب ہے. نبض جواب دے رہی ہے، حرکت جواب دے رہی ہے، حضور اگر کوئی وصیت کرنا ہے تو کر دیں، وقت بہت کم ہے. یہ حکیم کے جملے تھے. حضور وقت بہت کم ہے. حضرت عمر سے کیا کہا؟ وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، اس لیے کہ جو دوا دیا تھا دودھ میں ملا کر کے وہ زخم کے راستے سے باہر نکل گئی، اب رک ہی نہیں رہا ہے یہ دودھ. حضور بہت کم وقت خون نکل گیا. اگر ہم اور آپ ہو تو کہتے میرا بیٹا کہاں، میری بیٹی کہاں، میرے رشتے دار کہاں ہے، میرے مال کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے مکان کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرا فلاں کام ادھورا، میرا فلاں کام ادھورا. حضرت عمر نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، سب میرے پاس آ جاؤ. سب عمر کے پاس آ گئے اور سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے حضرت عمر نے فرمایا، او نبی کے جانشینو، او نبی کے وفادارو، عمر 10 سال خلیفہ رہا. حکیم نے جواب دے دیا ہے، بستر مرگ پہ عمر پڑا ہے، وصال کا وقت قریب ہے. میرے بعد خلافت میں جھگڑا نہ کرنا، عام رائے پہ خلافت رکھنا، عام مسلمانوں کی رائے جس کے لیے ہو اسے خلیفہ بنا دینا. کہا حضور آپ کے گھر میں سے کسی کو، کہا میرے گھر کی بات کرتے ہو، خلافت کے مشورے میں میری اولاد کو شامل نہ کرنا. خلافت کے مشورے میں بھی میری اولاد کو شامل نہ کرنا. بڑی بات ہے دوستو، بڑی بات ہے. مسجد کا متولی بھی ہوتا ہے نا، مدرسے کا خزانچی بھی ہوتا ہے تو یہ چاہتا میرے بیٹے پہ ہی آئے. کسی مزار کا سجادہ نشین بھی ہوتا ہے نا، جھگڑے ہو گئے، جھگڑے کورٹوں میں کیس چل رہے کہ میں سجادہ ہوں تو میرا بیٹا ہی بنے گا سجادہ. اور آپ کو یقین نہ آئے تو بڑی بڑی مونچھوں اور بڑی بڑی پگڑیوں والے کے میں مقدمے دکھا دوں آپ کو. یہ کیوں بنے گا سجادہ؟ میں بنوں گا، میرا بیٹا بنے گا، پپوتی ہے ہماری یہ. ہائے ہائے، اس سے بڑی کرسی کیا ہوگی یار. خلافت سے بڑی کرسی بھی کوئی کرسی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں. اور آدھی دنیا کا حکمران عمر کہہ رہا لوگوں، عام مسلمانوں کی مجلس ہونا چاہیے، میٹنگ ہونا چاہیے، جس میں سب کی مرضی ہو، عام رائے سے اس کو خلیفہ بنا دینا. باپ میری کہتے ہو تو میری تو اولاد کو بھی خلافت کے مشورے میں شامل نہ کرنا، مشورے میں بھی شامل نہ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کوئی کٹ ایسا؟ یہ ظالم کتے حضرت عمر کو گالیاں بکتے، ہے کوئی کٹ ایسا؟ لے کے آؤ یار. میری 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 اولاد تک تو نہ کرنا. ہائے ہائے ہائے، نہ کرنا. یہ عام وصیت تھی حضرت عمر کی سب کے لیے، سب کے لیے عام وصیت. جو ہے آپ لوگوں کی لیے عام وصیت. کہ حضور کچھ اور وصیت؟ کہنے لگے بس ایک ہی وصیت میں نے کر دی، اب کچھ میرے اپنے معاملات ہیں مجھے سمجھانے. ہائے ہائے، اب میرے کچھ اپنے معاملات ہیں. اپنی زندگی میں عمر شاید اپنے لیے کچھ نہ کر سکا، خدمت میں گزر گیا، راتوں کو نیند قربان کر دی. حضرت عمر نے ایک صحابی کا نام لیا، حذیفہ بن یمان. کہا وہ کہاں؟ انہیں بلا کے لاؤ. نبی کے رازدار صحابی ہیں. نبی اگر راز کی بات بتاتے تو حذیفہ بن یمان کو بتاتے. یہ راز کی بات حضرت حذیفہ کے علاوہ جتنی راز کی بات میرے نبی نے حذیفہ کو بتایا کسی کو نہ بتلایا. کہ حذیفہ بن یمان کا اب کچھ پرسنل معاملات مجھے نپٹا لانے دو تاکہ میں دنیا سے خوشی خوشی چلا جائے. حذیفہ بن یمان کو بلایا گیا. کہ حضور حاضر. میرے عمر نے فرمایا حذیفہ
میرے نبی کے رازدار مصطفیٰ کے رازدار ہو. ایک دن تمہیں نبی نے ایک لسٹ دی تھی جس میں مدینہ کے سارے منافقین کے نام تھے. مدینہ میں کون کون منافق ہے یا تو میرے نبی کو پتا ہے یا نبی نے لسٹ دینے سے تمہیں پتا ہے. میرے وصال کا وقت قریب ہے, تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ حذیفہ اس لسٹ کو پڑھ میرے سامنے اور مجھے یہ بتا کہ اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے. واہ واہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا, عمر کا نام تو نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ عمر کہہ رہے ہیں جس کے پاس ڈگریاں نیکیوں کی اتنی بڑی ہے. مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو عمر کی ہے. یہ ڈگری ہے عمر کی نیکی. تم نے کتنے حج کیے, میں نے کتنی نیکیاں کی, ہے کسی کوئی پروف؟ تمہاری میری نیکی کا, عمر کی نیکی کا پروف ہے. اور پروف دینے والا کوئی مدرسہ یا مولوی نہیں, آمینہ کلال محمد رسول اللہ, جس کی بات کا عالم یہ ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے کوئی ڈگری؟ نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہو. آئے آئے آئے. وہ عمر کہہ رہا حذیفہ بن یمان, یہ بتا دو کہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے. حذیفہ خاموش ہے. کہنے لگے عمر, نبی نے لسٹ دی تھی اور راز کا معاملہ اوپن کرنے کا حکم نہیں تھا, میں نہیں بتا سکتا. کہا تجھے قسم ہے میں سب کا نہیں پوچھا کہ مدینے میں کون کون منافق ہے, میں نے یہ کبھی پوچھا بھی نہیں. ارے جب میں خلافت کی کرسی پہ براجمان تھا میں نے تب نہیں پوچھا, تو میں ابھی کیا پوچھوں گا؟ میرا بتا کہ میرا نام تو نہیں ہے, تاکہ عمر سکون سے دنیا چھوڑ سکے. ہمارا تو حال یہ ہے, چند نیکیاں کر لے تو سینہ تان کے کہتے ہم سے تو بڑا ہی کوئی نیک نہیں. کہنے لگا عمر, آپ نے کیسے امتحان میں ڈال دیا؟ حذیفہ بن یمان نے کہا عمر, میں نے لسٹ ایک بار نہیں بار بار پڑھی ہے, ایک بار نہیں کئی بار پڑھی ہے. عمر میں اکیلے میں اس لسٹ کو بار بار پڑھتا ہوں. مدینے کا کون کون منافق ہے سب میرے ذہن میں میرے علم ہے. وہ لسٹ مصطفیٰ کی مجھے حافظہ یاد ہو گئی ہے, لیکن راستہ میں نہیں بتاؤں گا. تو میرا نام بتا. حضرت عمر کی بارگاہ میں حذیفہ بن یمان کہتے ہیں عمر, اگر آپ اسلام کر رہے ہو تو اس میں تمہارا نام نہیں ہے. عمر نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے چین کا سانس لیا. چین کا سانس لیا. اللہ کا شکر ہے. اب حضرت عمر نے کہا اب آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اپنے گھر کے بالوں میں سے کسی سے بات کر لوں, میرے کچھ اپنے نجی معاملات ہیں. سب سے پہلے خلافت کا معاملہ حل کر دیا حضرت عمر, اس کے بعد اپنا معاملہ حل کر دیا عمر. اب اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا, اور عبداللہ کو بلا کے حضرت عمر نے فرمایا بیٹا عمر کے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے. کس کے اوپر؟ جس کی حکومت آدھی دنیا پر ہے. یہاں تو اگر ایک سال ایم پی ایم ایل اے بن جائے, منتری بن جائے ایک بار, تو 7 نسلوں تک اس کی کوٹھی الگ نظر آتی ہے. غلط تو نہیں میرے بھائی؟ ایک بار اگر ایم پی ایم ایل اے بن جائے تو دلی میں جو کہتا تھا عام آدمی عام آدمی عام آدمی, اس کا بھی محل بنا ہے. ہاں, اس کی بھی جانچ چل رہی ہے عام آدمی کی. عام آدمی تو نہیں تھا, عام آدمی کی طرح اگر زندگی گزاری ہے تو میرے عمر میں گزاری ہے. سبحان اللہ بولو یار. قربان جائیں. انہیں جاڑا لگ رہا ہے, یہ کہاں جانا ہے, یہ لوگ کمبل اوڑھ اوڑھ کے. یہ تکلیف کی بات ہوتی ہے. ہمارے پاس فرمائش آئی تاریخی بات واقعہ بولیں, اور ہم نے اسی وقت سے گیر بدلا تاریخی واقعہ شروع. اب تم اٹھ کے جاؤ گے, ہمیں تکلیف ہوگی.
ادھر کمی نہیں ہے، بات ہر بات تاریخی بولتے ہیں، بن گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھنے کی بات ہے. یہاں تو الحمدللہ الحمدللہ اتنا ہے نا، آپ جتنا چاہو جی ٹاپک پر جاؤ، جتنا چاہو الحمدللہ بلواتے رہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے. ہاں سننے والا. بہت اچھا پروگرام کا بیٹا. 80 دینار کا قرضہ عمر کے اوپر. کتنا؟ 80 دینار کا قرضہ. بیٹا فلا فلا رشتہ دار کے پاس جانا، میرے وصال کے بعد کہنا میرے بابا کا قرضہ اتار دو. فلا فلا رشتے دار کے پاس جانا. بیٹی نے کہا باپ اگر وہ نہ اتارے تو ہو سکتا نہ اتارے. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اتار دیں گے. حضرت عمر کو پتا یہ دنیا ہے، اور دنیا کیا ہے اس کی حقیقت بتاؤں، شہد دکھائے زہر پلائے. اس کی حقیقت یہ ہے دنیا کی، شہد دکھائے زہر پلائے. قاتل ڈائن شوہر کو اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دوکھی بھاری ہے. دنیا دنیا ہے بھائی، سمجھ رہے آپ؟ ہاں. دھوکے کا نام دنیا، دھوکے کا دوسرا نام دنیا. ہاں دھوکے کا دوسرا نام کیا ہے؟ دنیا. حضرت عمر نے فرمایا ہاں بیٹا ہو سکتا ہے کہ نہ اتارے، تو میرے فلاں فلاں دوست کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ عمر کا قرضہ اتار دے، ہو سکتا ہے وہ اتار دے. بیٹے نے کہا ابا حضور اگر وہ بھی نہ اتارے تو اب حضرت عمر نے رافضیوں کے منہ پہ ایک لمبا سا تماچا مارا. اور یہ تماچا قیامت تک کے لیے رافضیوں کے منہ پہ نشان بنا دیا حضرت عمر نے. پتہ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اگر میرا قرضہ میرے رشتہ دار منع کر دیں، میرے دوست منع کر دیں بیٹے، تو پھر تو علی کی بارگاہ میں جانا، میرا قرضہ علی اتارے گا. یاد رضور سے. اب مجھے بتا آج کے رافضی کتے، ارے عمر کو تو علی پہ اتنا بھروسہ ہے، اتنا گہرا معاملہ ہے. جہاں عمر کو رشتہ داروں پہ بھروسہ نہیں، دوستوں پہ بھروسہ نہیں، وہاں علی کی ذات پہ بھروسہ ہے. ارے ان کا اتنا گہرا معاملہ ہے کہ جہاں کوئی قرضہ نہ اتارے وہاں علی قرضہ اتارے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری. واہ 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 سبحان اللہ. مجھے آپ بتاؤ، اب مجھے بات بتائیے، تو گالیاں بک رہا ہے، کہہ رہا اہل بیت کی اور عمر کی بنتی نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں جتنی اہل بیت عمر کی پٹتی تھی اتنی کسی کی پٹتی نہیں تھی. رشتہ دار اگر منع کر دیں تو دوستوں کے پاس جانا، دوست منع کر دیں تو قادر علی کے پاس جانا. ہائے ہائے سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یار پہلے عمر کے معاملات صحیح تھے اہل بیت کے ساتھ، بعد میں بگڑ گئے تھے. یہ آخری جملے ہیں عمر کے، جملے آخری ہیں. یہ زخم سے خون رس رہا ہے، دودھ زخم کے راستے سے باہر نکلا. عمر نے اس کے بعد ایک لقمہ نہیں کھایا زندگی میں. عمر نے اس کے بعد ایک رات نہیں گزاری. یہ عمر کی آخری سانسیں چڑھ رہی ہیں، آخری وقت ہے. حضرت عمر آخری وقت میں دنیا والوں کو بتا رہے اہل بیت کے ساتھ ہمارے کیسے معاملات ہیں. اچھا باپ کا معاملہ بیٹے کو سب سے بہتر ہوتا ہے کہ میرے باپ کا سب سے اچھے معاملات کس کے لیے بیٹے کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تمہارے کسی سے جھگڑا ہو جائے تمہارے بیٹے کو پتا ہے. جب رشتہ داروں کی بات تھی تو بیٹے نے کہا نہ دیں تو، پھر دوستوں کا نام لیا، پھر بیٹے نے کہا وہ نہ دیں تو، پھر تیسرے نمبر پہ علی کا نام لیا. بیٹے نے چٹھا کے کہا ہی نہیں وہ نہ دیں. پتا تھا بیٹے کو کہ ابا کا علی سے معاملہ کتنا گہرا ہے. جب حضرت حسین کا نکاح ہوا تھا شہر والوں کے ساتھ تو نکاح مولا علی نے پڑھایا تھا، مہر حضرت عمر نے اپنے پاس ادا کیا تھا. یہ رشتے ہیں اہل بیت و حضرت عمر. کہاں لے کے جاؤ گے ان رشتوں کو میرے بھائی؟ یار کتنا قریبی رشتہ ہوگا مجھے بتائیے. یہ رشتہ ہے اہل بیت اور حضرت عمر کا. اللہ قربان جائے.
लोगों बेटा खामोश हो गया حضرت علی کے نام پر. پھر معلوم ہے کیا کہا حضرت عمر نے, بیٹا میری سانسیں اب رکنے لگی ہے, اب سینے میں دم گھٹنے لگا ہے. بیٹا اب میرا جسم جواب دے گیا, اب لگتا ہے میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. ایک کام کرو, میں نے زندگی میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا, زندگی میں اپنے لیے کچھ میں دنیا یہ کچھ نہ حاصل کر سکا. میں دنیا سے جا رہا ہوں, 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بیٹے میرے لیے ایک کام کر دو. ابا جان کیا کام کرنا ہے؟ جاؤ امی عائشہ کی بارگاہ میں جاؤ. مصطفیٰ کی پیاری بیوی کا نام حضرت عائشہ ہے, حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جاؤ. اور جانے کے بعد میں کہنا میرے باپ کے وصال کا وقت قریب ہے, میرے باپ کے. اچھا حضرت عمر کا ایک جملہ سن لو, مزہ آ جائے گا. کہہ رہے جب حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جانا, ان کی چوکھٹ پہ جانا, تو بیٹے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کا بیٹا آیا. بیٹے وہاں مرتبے نہیں چلتے, بیٹے وہاں پد نہیں چلتے, وہ بڑی بارگاہ ہے. بیٹے وہاں پد نہیں چلتے, وہ بڑی بارگاہ ہے. وہاں نہ کہہ دینا امیر المومنین کا بیٹا آیا, ہے نا. ہم تو اپنے پدوں پہ اتنے ناز کرتے ہیں, اتنے ناز کرتے ہیں, بہت سے تو مر بھی جائیں نا تو قبروں پہ لکھوا دیتے ہیں ثابت چیئرمین. گاڑیوں پہ لکھی ہیں تختیاں, جب تک پد ہے پد ہے, جب چلا گیا تو ثابت پور ہو گئے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں ابھی تو زندہ ہے حضرت, تو ظاہری حیات تو ہے کہ نہیں ہے نا, ابھی تو موت کا ذائقہ نہیں چکھا نا. ابھی کیا کہہ رہے ہیں بیٹے وہاں جا کے پد نہ دکھانا, ڈائریکٹ جا کے کہنا عمر کا بیٹا عبداللہ آیا. آیا زور سے بول دو. تم مانو یا نہ مانو, بڑی کام کی تقریر کر رہے ہو. یقین مانو, آپ مانو یا نہ مانو, بڑے دل سے بول رہا ہوں. یہ صحیح صاحب کا کرم ہے, ان کے قدموں کو چوم کر. سبحان اللہ, بہت اچھا سننا ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا دل کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, یقین مانو. اور جو بیان میں کر رہا ہوں اس علاقے میں ہونا, یہ بیان بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے. ہاں اللہ سلامت کرے. آمین. اور اس لیے میں یہ بیان بھی کر رہا ہوں, یہ اہل بیت سمجھ لیجیے یہاں بیٹھے. واہ واہ سبحان اللہ. علی کا بیٹا یہاں بیٹھا ہے, تو علی کی دوستی جو عمر کے ساتھ ہے وہ نہ بیان کروں. سبحان اللہ. کہا کہنا عمر کا بیٹا عبداللہ آیا ہے. پہلے رب حضور کہنا کیا ہے, پہلے ایک کام کرنا, اپنا کان کھول کر سننا. کہنا بیٹا امی عائشہ کی بارگاہ میں جا کے کہنا میرے باپ کو خنجر لگا ہے, 20 سال کا وقت قریب ہے. یقین میں جواب دے دیا ہے, سارے معاملات میں جواب دے دیا ہے. وقت بہت قریب ہے, واپس جاؤ تو پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو. امی عائشہ میرے بابا کی چاہت کے 20 سال کے بعد جنازہ تیار ہو جائے تو نبی کے روزے میں, نبی کے مزار میں جو قبر کی جگہ خالی ہے وہاں میرا بابا عمر دفن ہونا چاہتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. میرا بابا دفن ہونا چاہتا ہے. واہ واہ جو ہے بے شک. ان ظالم رافضیوں نے امی عائشہ کو بھی نہیں چھوڑا, ان کو بھی گالیاں دے. امی عائشہ کو بھی گالیاں دے. اور کون امی عائشہ؟ وہ امی عائشہ کہ میرے نبی حضرت عائشہ سے اتنی محبت فرماتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں جس بیلے سے پانی پیتی, جس جگہ سے منہ لگا کے میں نے پانی پیا, بارہا نبی نے اسی بیلے سے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. اور بتاؤں میں آپ کو, جس دن نبی کا وصال ہوا, امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی نے آخری وقت مجھ سے کہا کہ میں نے مسواک کرنا ہے. میں نے مسواک دی, تیز کا بخار تھا, کہا عائشہ اپنے منہ سے چبا دو. مولانا کہتی ہے چبانے کے بعد اپنے منہ سے چبا دو. میں نے اپنے منہ سے چبا کے دیا, مصطفیٰ نے مسواک کیا. امی عائشہ کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت کا سر رکھا ہے. جب آخری سفر ہے دنیا سے میرے نبی کا, میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یار جب امی عائشہ کو یہ ظالم گالیاں دیتے ہوں گے. اللہ اللہ, ذرا غور کرو, ذرا غور کرو.
کتنی قیمتی چیز آج عمر نے مانگی. روزہ رسول میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے. حضرت ابو بکر پہلے سے ہی وہاں آپ کی قبر بن چکی تھی، تو 2 قبریں تھیں، ایک کی خالی ہے. میں چاہتا ہوں، ہائے ہائے عمر واقعی آپ نے دنیا حاصل نہیں کی، گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا، لیکن اب اتنی قیمتی چیز مانگ لی کہ پوری دنیا ایک پلے میں بھی رکھ دوں نا تو اس جگہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات میری غلط ہے کیا؟ کبھی کبھی 100 گز زمین 100 بیگھے کے بدلے میں نہیں ملے گی. ارے غلط کہہ رہا ہوں میں. دلی میں چاندنی چوک پہ 100 گز زمین دے دے گا، یہاں کے 100 بیگھے کے بدلے میں نہیں دے گا. دے دی 10 لاکھ روپے گز بک رہی ہے اور اس سے بھی مہنگی ہے. دیکھیں نہیں مین مارکیٹ کی قیمت ہے، یہاں 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے بیگھا زمین مل جائے گی، اور مراد آباد کے بدھ بازار میں لاکھوں روپے بجائے فٹوں سے ہے. میاں بات غلط تو نہیں ہے میری؟ ہے نا؟ جگہ ایسی مانگ لی تو حضرت عمر نے زمین تو 2 گز مانگی، مگر مانگی بڑی قیمتی. مانگی بڑی قیمتی، اتنی قیمتی زمین ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جہاں مصطفیٰ کا جسم اقدس رکھا ہے، جہاں قبر میں مصطفیٰ آرام فرمائے تشریف فرمائے، وہ قبر کی مٹی، وہ حصہ جو مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. ہائے 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 ہائے. کتنا قیمتی خطہ مانگ لیا کہ 70,000 فرشتے وہاں صبح کو آتے ہیں، جھاڑو کشی کر کے جاتے ہیں، 70,000 جھاڑو لگا کے شام کو جاتے ہیں، اور جو ایک بار آ گئے وہ دوبارہ قیامت تک نہیں آ سکتا. لوگوں، عقل مند تجارتی وہ ہے جو سودا فائدے کا کرے. کہا بیٹا اگر امی عائشہ اجازت دے دیں تو عمر کی قبر مصطفیٰ کے پڑوس میں بنانا، مصطفیٰ کی بغل میں بنانا، اور امی اجازت نہ دے تو ضد نہ کرنا. عمر خلیفہ ہے، پریشر بھی تو ڈال سکتے ہیں. بولو ڈال سکتے کہ نہیں ڈال سکتے ہیں یار؟ خلیفہ ہے یار، پاور آپ کے ہاتھ میں ہے، مہر آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن کہا بیٹے ضد بھی نہ کرنا، پوچھنا عمر کا نام لے کے منع کر دیں تو خاموشی سے آنا، میری قبر جنت البقیع میں بنانا. ہائے ہائے ہم پریشر بھی ڈالتے ہیں کسی چیز میں، نہیں یار ایسا کری تو یار ایسا، بیٹے پریشر بھی نہ ڈالنا. ہائے ہائے وہ میری ماں ہے، اللہ 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 سبحان، امت کی ماں ہے، پریشر نہ ڈالنا، اور میرا پتو وہاں ذکر ہی نہ کرنا. اللہ اللہ. بیٹے نے اتنا سنا، امی عائشہ کی بارگاہ میں گیا، اور گھر معلوم ہے امی عائشہ کا کون سا تھا؟ جو یہ روضہ رسول ہے نا، یہی گھر. بعد وصال بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب قبر انور اس میں بنا دی گئی، تب بھی امی عائشہ اسی میں رہتی. سمجھ رہے ہیں؟ اور 90% انبیاء کے مزار اور انبیاء کی قبریں وہی بنی جہاں ظاہری زندگی میں وہ رہتے، وہی ان کی آرام کا ہے. وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. کل اس گھر میں زمین کے اوپر زندہ تھے، آج اسی گھر میں زمین کے اندر زندہ ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ رزق دیے جاتے ہیں. تم مر جاؤ تو راشن کارڈ کٹ جائے تمہارا، اللہ نہیں ملے گا، مر گیا. انبیاء دنیا سے جائیں تو اللہ کا رزق ان پہ بند نہیں ہوتا، دیے جاتے ہیں. یار زور سے بول دو نا سبحان اللہ. 24 نمبر مولوی کہہ رہا نبی مر کے مٹی میں مل گیا. بیٹا تو مرا ہے، تیرا بابا مرا ہے، اس لیے کہ تیرا راشن کارڈ کٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے رزق انبیاء کو ملتا رہتا. میرے نبی کی حدیث بول رہی ہے، سبحان اللہ، رزق ملتا رہتا ہے. میرے نبی کی حدیث بول رہی ہے. لوگوں
अम्मी आयशा से जाके पूछा, उमर का बेटा आया, पूरा हाल बयान किया। माँ आयशा ऐसे ऐसे मामलात में खंजर लगा। मेरे पापा ने पूछने के लिए भेजा है कि ये जो कब्र का हिस्सा एक बचा है, मेरा बाबा इसमें दफन होना चाहता है, आपकी क्या इजाजत है? हज़रत आयशा ने फरमाया, अगर कोई और होता तो किसी को आयात न करती, ये तो मैंने अपने लिए रखा था, यहाँ मैंने अपने लिए अपनी कब्र बनाना था, लेकिन मांगने वाला उमर है, मांगने वाला वो है जिसको इस्लाम से सबसे बढ़ के तकलीफ मिली है, मांगने वाला वो है कि जिसने कलमा पढ़ा था तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया था, मांगने वाला वो है कि जिसने कलमा पढ़ा था तो मुसलमान सीना काट के चला था, मांगने वाला वो है कि जिसके कलमा पढ़ने से मक्का में इस्लाम में बाहर आ गई। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, अगर मैं बोलता रहूं ना हजरत उमर पर 3 दिन तक तो कंटिन्यू में तकरीर करता रहूंगा, हजरत उमर की सीरत बयान करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और रही अहले बैत की बात, तो हम राजकोट गुजरात में 10 दिन बोल के आए अहले बैत पर। हमने जब अहले बैत पर बोला ना 10 दिन तक, और लोग अश अश कर रहे थे, हजरत मजा ही आ गया, अगले साल को भी आप ही ने बुलाना, लेकिन हमने कहा पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा हो, हर साल नहीं आना। हाँ, क्यों राजकोट में आप गए नहीं? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए मैंने थोड़ा सा शादी का वाक़या, वो मैंने शादी के हवाले से बोल रहा, मैंने बोलना है वो बोलना दूध में जो पानी मिलाया जा रहा है, याद है कि नहीं? जी जी, मैंने वो बोल रहा है, लेकिन बात आ गई तो जरा सुन लीजिए। अल्लाह सलामत रखे। कहने लगी मैंने अपने लिए रखा था, लेकिन मांगने वाला तो उमर है जिसका कलमा पढ़ने से इस्लाम में बाहर आई थी। और बताओ, याद रखना, हजरत उमर से पहले 39 लोगों ने कलमा पढ़ा था। कितनों ने? 40वां इंसान कलमा पढ़ने वाला खत्ताब का बेटा उमर। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो उमर खड़े हो गए। दारे अरकम में मेरे मुस्तफा तशरीफ फरमाते, हजरत उमर के कलमा पढ़ने की जगह का नाम दारे अरकम है, जो कोहे सफा के दामन में है। सुने आप क्या? ये मैं जगह बता सकता हूँ तो उमर ने कलमा कहाँ पढ़ा। ये भी बता सकता हूँ कि उमर ने आखिरी सांस कहाँ ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारे अरकम में कलमा पढ़ा, उमर खड़े हो गए। हजरत हमजा भी वहां मौजूद है, जो सरकार के चचा हैं, ये उमर से पहले कलमा पढ़ लिए थे, ये भी मक्का के बहादुरों में थे। हमजा ने कहा उमर क्यों खड़े हो गए? कहा दिल चाहता है काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ूं जोर से। जोर से दिल चाहता है कि काबे के हरम में जाके पढ़ूं। उमर क्यों? कहने लगा मैंने देखा है कि मक्का में कलमा खुलकर पढ़ने नहीं दिया जाता है, आज खुलकर पढ़ूंगा, हरम में पढ़ूंगा। पहले तो उमर हमारी तादाद थोड़ी है, हम 40 है। कहा जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लगती है अफराद से क्या होता है। जाके पढ़ने दो, और मैं दिखा के पढ़ूंगा, सुना के पढ़ूंगा, ये कह के पढ़ूंगा वो मक्का के दबंग हो, वो मक्का के मुखिया हो, वो मक्का के बदमाश हो, वो मक्का के दहशत गर्द हो। खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आज उमर खोल के कलमा पढ़ रहा। अरे अगर जिसकी माँ ने दूध पिलाया है उमर को रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना कि आज के बाद अपने आप को यकीन समझना मुकाबला उमर से है। तकबीर, अरे रिसालत, रिसालत, मेरे नबी उमर को देख रहे थे, कह रहे थे मौला मैंने उमर को मांगा, तूने उमर दे दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं आज मैंने देखा बिलाल ने कलमा पढ़ा, उमैया ने कोड़ा मारा, मैंने देखा अबू बकर को इतना मारा मक्का की गलियों में लहू लहाब कर दिया। मैंने देखा कि कलमा पढ़ने वालों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं।
अपने आप को आज के बाद विधवा समझना मुकाबला उम्र से है। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा ना कि जो लोग हबशा चले गए थे हिजरत करके, हबशा, वो लोग भी वापस आ गए थे कि उमर ने कलमा पढ़ लिया, टेंशन नहीं, अब चलो। हाय हाय। हजरत अबू सलमा नाम के एक सहाबी हैं, ये हिजरत करके हबशा चले गए थे, लेकिन जब हजरत हमजा और हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया तो हबशा से वापस फिर ये आ गए। उमर ने कलमा पढ़ लिया। चलो, ये हजरत उमर इब्न खत्ताब है। कहने लगी मांगने वाला उमर है, कोई और होता तो ना देती, अपने लिए रखा था, मगर मांगने वाला उमर है। और तो बेटे अब्दुल्ला जहाँ अपने बाबा को बैठे कह देना तो मैंने ये जगह उमर के नाम आवाज कर दिया। हाय हाय, सुभान अल्लाह। और एक बात बताओ, खुदा की कसम मेरा ईमान है और ये आपका भी ईमान होना चाहिए। मुस्तफा के पहलू में वो तो दफन नहीं हो सकता जिसे मुस्तफा ना चाहे, वो तो नहीं हो सकता। इसलिए कि मुस्तफा को इतना कमजोर न समझे, पावर वाला नबी है। ये जमीन के ऊपर रहे तब भी पावर वाले हैं, जमीन के नीचे रहे तब भी पावर वाले है ना। खुदा की कसम, नबी ना चाहे तो यार किसी की ताकत नहीं है। दो ही नबी के पहलू में आराम कर रहे हैं, दोनों नबी के चाहिए थे, हालांकि सारे सहाबा चाहिए थे। अल्लाह अल्लाह। अब तवज्जो करना, एहतियात देखो जरा। उमर बेटा आया, खुश हुआ, बाप इजाजत मिली, अम्मी आयशा ने आपके लिए इजाजत दे दी, वो जगह अपने लिए रखी थी लेकिन आपको इजाजत दी। इतने जख्म के बावजूद खून बह गया था, हजरत उमर के चेहरे पे मुस्कान आ गई, जैसे कोई फातह बनकर लौट रहा। जब बेटा वापस आया, जब बेटे ने ये खुशखबरी सुनाई तो हजरत उमर के चेहरे पे ऐसी मुस्कान आई जैसे दायमी मरीज को शिफा मिल गई, जैसे किसी बेऔलादे को औलाद मिल गई, जैसे किसी की छिनी हुई सल्तनत उसे वापस मिल गई। जो है देर तो नहीं हो रही है ना, मैं मोबाइल देख लूं एक बार, क्योंकि मेरी तकरीर होती है ना, मुझे खुद नहीं पता चलता कितनी लंबी हो गई। 1 बज गया। तकरीर मेरी शुरू हुई थी शायद 11:15 बजे, 1.25 घंटा तकरीर, और मौजू इतना फैला पड़ा है कि 1.25 घंटा हो चाहिए। लेकिन मैंने इतना फैला के बोलना नहीं, मैंने अब समेटना है। तो 15 मिनट में अपनी बात मैंने पूरी करना है। मैं जब तो मोबाइल देख लिया, मुझे खुद नहीं पता चलता, एक जगह तो 2 घंटे 52 मिनट तकरीर हो गई राजस्थान में। हाँ, मुझे खुद लगता है कि तकरीर अब शुरू हुई है, आपको भी लग रहा होगा, 1 घंटा हो गया। अल्लाह सलामत रखे। बेटा आया, बेटे ने जब खुशखबरी दी तो हजरत उमर के चेहरे में इतना जख्म होने के बावजूद तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। अब चंद सांसें बाकी हैं, इन चंद सांसों में हजरत उमर ने कहा बेटा एक काम करना। कहा क्या? सुनो सुनो सुनो, बेटा एक काम करना, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए और सारे लोग मेरा जनाजा पढ़े तो तुम ये देखना कि हुज़ैफा मेरे जनाजे में शामिल है या नहीं है। हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कहा अब्बा हुजूर वो किस लिए? कहा बेटा जब तक मेरी सांस में सांस है खलीफा उमर है। जाहिर सी बात है, अभी तो खलीफा उमर ही है ना, ये तो आपके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी पे खिलाफत आई। हो सकता है बेटा मेरे खलीफा होने की हया करते हुए हुज़ैफा बिन यमान ने मना कर दिया हो कि तुम्हारा नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में नहीं है। खलीफा होने के पद की हया की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी नजर में मेरा कोई काम गलत है तो आप हया करो यार, मुफ्ती साहब को मैं क्या टोकूं यार, मेरी क्या औकात है यार, मैं टोकूं।
میرا خلیفہ ہونے کے پد کی وجہ سے، اس حیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ حذیفہ بن یمان نے منع کر دیا ہو، لیکن اگر واقعی منافقین کی لسٹ میں میرا نام ہوگا تو حذیفہ میرا جنازہ نہیں پڑھے گا، اور نام نہیں ہوگا تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ بیٹا میرے نماز جنازہ میں دیکھنا، اگر حذیفہ میرے جنازے میں شامل ہو نا تو پھر مجھے نبی کے روزے میں دفن کرنا، مصطفیٰ کے مزار میں، وہ جو حضرت عائشہ نے میرے لیے جگہ الاٹ کی ہے وہاں مجھے دفن کرنا۔ اور حذیفہ اگر میرا جنازہ نہ پڑے تو خاموشی سے مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا، پھر میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں، پھر میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ بیٹے کی آنکھ میں آنسو ہے، وہ کہا بیٹا ایک آخری بات اور سن لے، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، حذیفہ بھی میرا جنازہ پڑھ لے تو ڈائریکٹ مصطفیٰ کے روزے میں میرے جنازے کو نہ لے جانا، روزہ رسول کے دروازے پر رکھ کے جنازہ، پھر ایک بار امی عائشہ سے پوچھنا، ہو سکتا ہے انہوں نے اجازت اس وجہ سے دے دی ہے کہ ابھی تو امیر المومنین ہے، جب وصال ہو جائے تو آخری اجازت پھر لینا، اگر اس وقت اجازت دیتے تب دفن کرنا، اگر اس وقت بھی نہ اجازت ملے تو پھر دفن نہ کرنا۔ زبردستی نہیں ہے وہاں عمر کی قبر، ہاں کوئی یہ کہے کہ صاحب خلیفہ کی زبردستی ہے، زبردستی نہیں ہے۔ ہاں آج کے سجادوں والا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی سجادہ نشین میں ہوں تو صاحب مزار کے بغل میں میری قبر بننے بننا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ توجہ کرو بیٹا، توجہ کرو، دیکھو وہ تو منہ ادھر کو کر کے بیٹھا ہے، وہ اے بیٹے ادھر کو آ، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، منہ ادھر کو کر وہ بیٹھا۔ جی مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے، فلم کی باتیں کرو، تاریخی باتیں کرو، تو پھر معاملہ ان نوجوانوں کا یہ مسئلہ، وہ ادھر کو منہ کر کے بیٹھا اور سدھارنا اس نوجوان کو ہے، اصلاح اسی کی کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کچھ گفتگو اس طرح کی کرنا پڑتی ہے تاکہ نوجوان ہم سے بالکل چپک کے رہے اور یہ ہماری بات کو بہت توجہ سے سنتے رہیں تاکہ اصلاح ان کی ہو۔ اور یہی وجہ اس خاکسار کی تقریر سے آج ہزاروں میں نہیں لاکھوں نوجوانوں نے الحمدللہ اصلاح حاصل کر لی، الحمدللہ۔ بس بعد میں جلدی سے سمیٹو لوگ، حضرت عمر کا وصال ہو گیا جمعے کے بعد میں، اور وصال ہونے کے بعد میں جب جنازہ تیار ہوا، نماز جنازہ تیار ہے، حضرت عبداللہ عمر کے بیٹے بار بار ایک ایک جنازہ پڑھنے والے کو دیکھ رہے ہیں، جنازہ بالکل تیار ہوا، جیسے ہی جنازہ پڑھا گیا، سلام پھیرا گیا، حضرت عمر کے بیٹے نے دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان اگلی صف میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اب مہر لگ گئی، ہاں مہر لگ گئی، حضرت عمر کو لے جایا گیا اور لے جانے کے بعد روزہ رسول کے دروازے پر رکھ دیا گیا، اور رکھنے کے بعد اب آخری اجازت دی گئی۔ امی عائشہ عمر آئے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، امی عائشہ اپنی چادر کو سمیٹی اور چادر میں اپنے آپ کو لپیٹی، چادر سمیٹی، چادر میں اپنے آپ کو لپیٹی، اور لپیٹنے کے بعد روزے سے باہر نکلتی جا رہی ہے، کہتی جا رہی ہے مبارک ہو مصطفیٰ کے پہلو میں گھر بنانا، مبارک ہو دوست کے پہلو میں سونا، مبارک ہو روزہ رسول میں آرام فرمانا، عمر تجھے مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ وہ عمر نے نماز فجر پڑھی اور عدالت لگ گئی، یاد ہے؟ دودھ کا میٹر رات سن کے آئے، فجر پڑھی، عدالت لگ گئی، ہے نا؟ یہ عدالت، کورٹ، کچہری، جج، یہ پیشکار کائے کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، آج بھی پیشکاری بولا جاتا ہے، اس سے کہو یہ ہماری رہ نہیں، ہماری جو ہم نے پیشکار تھا، یہ جو جگہ دی ہے نہیں ہماری رہ ہے،
اور ہمارے مقدمے غلط لگائے جا رہے ہیں، ہم ہی پہ مقدمے غلط لگائے جا رہے ہیں۔ ہاں جی جس کی بلی اسی کو میاں۔ حقیقت بات ہے میرے بھائی، پیشکار یہ فارسی کا لفظ، جو فارسی کا لفظ کیوں ہے؟ اس لیے اس ہندوستان میں اس سے پہلے کی جو بھاشا تھی وہ فارسی تھی۔ ٹیپو سلطان کے دور میں فارسی بولی جاتی تھی۔ وہاں کے آج سے 200 سال پہلے کا آپ کاغذات نکلواؤ، سرکاری کاغذ آپ کو فارسی میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، فارسی کا لفظ ہو رہا ہے۔ حضرت اورنگزیب نے کئی، میں نے ان کی تختیاں دیکھی جو رقعے لکھے تھے، پرانے مل جاتے ہیں، تو وہ فارسی میں بہت سے، اور وہ فارسی بھی بڑی ہائی فائی بھائی۔ پہلے کے غیر مسلم بھی فارسی جانتے تھے، اس لیے کہ جب سرکاری زبان تھی تو سب جانتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد اردو کا فوکس ہوا، اردو کا فوکس، اور پرانے غیر مسلم ایسے ایسے اردو پڑھے ہوئے پڑھے کہ آج کا مولوی بھی، شاید میرے یہاں ایک بلیا تھا، اس کا نام تھا کیرتی بنیا، ابھی مرا ہے شاید 4-5 سال پہلے، 100 سال کی عمر میں، اس کا سارا حساب و کتاب میں نے خود دیکھا، سب 100 سال کی عمر میں مرا۔ کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا لالا آپ یہ سب اس میں لکھتے ہیں؟ کہنے لگا مولانا ہمارے زمانے میں یہ وہی اردو کرتی تھی۔ بولے ہندی پہ اتنا فوکس نہیں تھا جتنا فوکس اردو پہ تھا، ہر اسکول میں اردو پڑھائی جاتی تھی، اور ہماری اتنی اچھی اردو ہے، زبردست اردو لکھتا تھا، رائٹنگ بھی لاجواب تھی اور املا بھی لاجواب تھی۔ میں نے رامپور کی جامع مسجد کی دکانوں میں اس کی دکان آج بھی ہے، جامع مسجد کی جو دکان ہے اس میں صرافی میں اس کی دکان آج بھی ہے، عمر گیا 5-6 سال پہلے، 100 سال کی عمر پا کے۔ حضرت عمر نے عدالت لگ گئی، حضرت عمر نے اپنے خادم کو بلایا، رات والی بولی کا ایڈریس دیا کہ اس کو بلا کے رہا۔ حضرت عمر کا خادم پہنچا، بولی کو کہا کہ یہ عمر نے بلایا، بولی ڈرنے لگی، یا اللہ میرے دودھ کا میٹر تو پتہ نہیں چل گیا، میں پانی ملانے کو کہہ رہی تھی، عمر کا فیصلہ، عمر کا انصاف بڑا خطرناک ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں بوڑھی ہوں کیا سزا پوری دے گا۔ کانپتی گئی، اللہ کی بارگاہ میں کہتی جا رہی ہے، مولا میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے، عمر سے بچا لے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا، عمر کی عدالت میں کھڑی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، بوڑھی رات کا میٹر کیا تھا؟ کہے گی عمر تجھے خدا کا واسطہ میں نے توبہ کر لی ہے، میرے اللہ نے معاف کر دیا تو تو بھی معاف کر دے۔ حضرت عمر نے فرمایا، رب معاف کر دے تو عمر کون ہوتا؟ میں نے تو اس میٹر میں تجھے بلایا ہی نہیں ہے، اللہ نے توبہ کر لی، اللہ تیری توبہ قبول کرے، تو نے توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ قبول کرے۔ اب یہ بتا کہ رات جھگڑا کس سے کر رہی تھی؟ کہے لگی عمر میری بیٹی سے، تو تیری صحیح حقیقی بیٹی ہے؟ ہاں عمر میری حقیقی بیٹی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، بولو کیا اس کی شادی ہو گئی؟ کہنے لگی عمر یہ میٹر کیسے چینج ہو گیا؟ کہنے لگی مین میٹر تو یہی ہے۔ اتنا کہا تو عمر کی بارگاہ میں کھڑی کھڑی رونے لگی۔ حضرت عمر نے فرمایا، بوڑھی میں نے تو تیرے پر کوئی سختی نہیں کی، تو روتی کیوں؟ کہنے لگی عمر بات یہ ہے، پورے مدینہ کا جائزہ لے لے، مجھ سے زیادہ پورے مدینہ میں کوئی غریب نہیں، میری ایک بوڑھی بیمار بکری ہے، اس کے دودھ پہ میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے، ایک بیوہ عورت میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹی ہے، کئی گھرانوں میں میں نے اپنی بیٹی کے رشتے بھیجے، مگر میرے غربت کی وجہ سے میرے رشتے ٹکرا دیے گئے، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ میں آنے والے باراتیوں کو چند لقمے کھلا سکوں۔ کیا عمر یہ میری خطا ہے؟ بس یہی فکر لگی رہتی ہے کہ بیٹی کا ڈولا میرے گھر سے کب اٹھے گا، لیکن عمر بڑی قریب ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، بلایا ہی اس لیے ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں تیری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ امیروں کے سب رشتے لاتے ہیں یار، کمال تو جب ہے کسی غریب کا رشتہ لے آؤ۔
اللہ اللہ میں تیری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں، آج میں تیری بیٹی کا رشتہ کرانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے میری بیٹی کے رشتے کے بیچ میں نہ پڑو، اس لیے کہ لڑکے نے اگر رشتہ ٹھکرا دیا تو بات بچولیے کی بھی خراب ہوتی ہے، رشتہ کرانے والے کی بھی خراب ہوتی ہے۔ عمر تیری شان یہ ہے کہ عمر کا نام سن کے روم اور ایران کے امپائر کانپتے ہیں، روم ایران کے بادشاہوں کو پسینہ آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی میری غربت کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جائے تو میرے عمر کا سر میرے سامنے جھک جائے، میں نہیں چاہتی ہوں، اس لیے عمر آپ چکر میں نہ پڑے۔ حضرت عمر نے فرمایا خاتون تو راضی ہو جا، لڑکا مر جائے گا مگر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کیا عمر وہ کون لڑکا ہے کہ جو میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ کہا کوئی اور نہیں، عمر کا بیٹا عبداللہ ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 ماشاءاللہ۔ وہی عبداللہ جو امی عائشہ کی بات کرتا ہے کہ عمر یہ تو مذاق ہے، عمر یہ تو مذاق لگتا ہے، کہاں میں غریب نہیں، مدینہ کی سب سے غریب، کہاں عمر تو امیر نہیں ہے بلکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر نہیں امیر المومنین، میں غریب نہیں، مدینہ کی سب سے غریب، رشتے میں بڑا فرق ہے۔ عمر یہ کیسی مذاق ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا خاتون کہ پوری زندگی عمر کو کبھی کسی کے ساتھ مذاق کرتا بھی دیکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے عمر نے کہا خاتون میں تو رات بھوکے کو دیکھنے نکلا تھا، میں تو پیاسے کو دیکھنے نکلا تھا، میں تو بیمار کو دیکھنے نکلا تھا، میں تو غریب نفیس و نادار کو دیکھنے نکلا تھا۔ رات اچانک کبھی بیٹی کا جہیز عمر نے دیکھ لیا، عمر کی وہیں سے ارادہ بدل گیا کہ اگر بہو بناؤں گا تو کبھی بیٹی کو بناؤں گا۔ کہنے لگے عمر اب تو مذاق ہے، اگر جہیز ہوتا تو بیٹی کا ڈولا نہ اٹھ جاتا، جہیز ہوتا تو بیٹی کی بدائی نہ ہو جاتی۔ عمر وہ کون سا جہیز ہے جو میں دن کے اجالے میں نہ دیکھ سکی، تو رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، تیری بیٹی کا جہیز اتنا قیمتی ہے دیکھنے کے لیے عمر کی آنکھ چاہیے، تو عمر مجھے تو بتا کے وہ جہیز کون سا ہے تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے، اچھا لگے تو مجھ میں سے نہ لگے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا تیری بیٹی نے رات کہا تھا ماں دودھ میں پانی نہیں ڈال سکتی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تو عمر کی آنکھ دیکھ رہا ہے، عمر کو جہیز کے لیے تیری بیٹی کا یہ جملہ ہی کافی ہے۔ نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا رامپوری زندہ باد زندہ باد، واہ واہ مفتی صاحب بہت اچھا، واہ واہ۔ یہ جملہ ہی تیری بیٹی کا عمر کو جہیز کے لیے کافی ہے۔ 3 منٹ کی تقریر اور سن لیں، اللہ سلامت رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں جو بہو آئے وہ ایسی آئے کہ وہ خیال لے کے بیٹھی ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ نسلوں پر اس کا اثر پڑے، عمر کی نسلوں پر اس کا اثر پڑے۔ جن سے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ بیان کیا تو کہنے لگی عمر میں راضی، میرا مولا راضی، میری بیٹی عمر کی بہو بنے گی، اس سے بڑھ کے میرے لیے فخر کی بات کیا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی تھی اسی سے چپک کے بولا، آخر میں وہی آ جاؤ، عمر نے لباس دیکھا تھا، دکان نہیں دیکھی ہے۔ وَأَنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عمر دکان نہیں دیکھ رہا، عمر دیکھ رہا ہے کہ لباس کیسا۔ عمر نے دیکھ لیا جب یہ بہو بن کے آئی میرے بیٹے کا لباس بنے گی، لباس وہ ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے۔ عمر نے رات کی تاریکی میں بھی اپنے بیٹے کے لیے لاجواب لباس کا انتظام کیا۔ راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا، ڈولا آ گیا۔
बहू आ गई, उमर के बेटे की बीवी आ गई। आखिरी बात सुनो, तकरीर खत्म। लोगों जैसे ही दुल्हन बन के हजरत उमर के घर में डोला आया, ओले बेगरा कान खोल करके सुनो। हजरत उमर इब्न खत्ताब अपनी बहू के पास आए, कहने लगे बेटी उमर की एक तुझसे विनती है। बेटी उमर के कहा मानना, बात ये है जो जहेज लेके आई हो रोजाना उमर को इस्तेमाल कराना। तेरे जहेज की वजह से ये शरीयत तेरे जहेज शादी की वजह बना है। लोगों गरीब की बेटी की आंख में आंसू, मैं तो जहेज के नाम पर पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ। एक जोड़ा पहने हूँ, उसमें भी पेपर लगा है। किसी से पे जोड़ा बना के घर से जुड़ा हो गई हो कि जहेज की बात कर रहे करेले के बेटी, मैं उस जहेज की बात कर रहा हूँ। जब रोजाना सुबह सुना मैं अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूं, तो रोजाना मेरे कान में कह दिया करना होगा, अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना। कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बस बस, बहुत हो गया। 1.5 घंटा बोलना और इतने कम मजमे में, ये बहुत बड़ी बात है। हजारों के मजमे में बोलना आसान है। शुरू में मेरे गेट फंस रहे थे, मैंने छोड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसमें, चूंकि हमारी आदत पड़ गई है, और जो छोटा सा मजमा रहता है उसमें दो इधर उठ के दो उधर, अजीब से जहन डिस्टर्ब होता है। हाँ, आप बहुत बड़े मजमे में बिठाइए फिर देखिए आप। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल से मैंने तकरीर करी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। हज़रत उमर ने बेटे के लिए लाजवाब लिबास का इंतखाब किया। ओ बापो, तुम भी अपने बेटों के रिश्ते लेके जाते हो, तुम भी अपनी बेटियों के रिश्ते लेके जाते हो, अच्छे लिबास का इंतजाम करो, दुकान न देखो, दुकान न देखो। कभी कभी मेरे भाई ऐसा होता है कि हम गलत फैसले कर देते हैं, चंद सिक्कों की खातिर हमारे बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।